یہ جو تھمبنیلز آپ ایک ایک کر کے دیکھ رہے ہیں، یہ ایک دیوبندی بھٹیارن کے بیٹے کی ویڈیوز کے ہیں، جو علماء اہل سنت و جماعت کو کال کر کے حسام الحرمین میں مذکور اپنے غوث الاعظم رشید احمد گنگوہی کے وقوع کذب والے فتوے کے متعلق سوال کرتا ہے اور اس کی ریکارڈنگ کر کے تھمبنیل لگاتا ہے اور اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کر دیتا ہے۔ سامعین، مجھے پتہ ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس نے اپنے نام کے ساتھ تو سید لکھا ہے، پھر میں نے اسے بھٹیارن کا بیٹا کیوں کہا؟ اس کا جواب آپ کو آگے اسی ویڈیو میں مل جائے گا۔ اگر آپ ہمارے رد باطل ری ایکشن یوٹیوب چینل کی ویڈیوز دیکھتے آ رہے ہیں تو آپ کو یہ بتانے کی قطعی ضرورت نہیں ہے کہ میں جو بھی کہتا ہوں ثبوت اور دلیل کے ساتھ کہتا ہوں، اور ہماری ویڈیوز میں تبصرے کم اور حوالے زیادہ ہوتے ہیں، لہٰذا اس عبد الرحمن دیوبندی اس کو بھٹیارن کا بیٹا کہنے پر بھی ثبوت دوں گا، وہ بھی اسی دیوبندی کے گھر سے۔ نیز رشید احمد گنگوہی، جس نے دیوبندی دین قائم کیا، جیسا کہ آپ اس کتاب صحبت بااولیاء کے صفحہ نمبر 125 پر لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں، اس رشید احمد گنگوہی کے اس فتوے کے تعلق سے بھی اس ویڈیو میں بات کر کے اس بھٹیارن کے بیٹے دیوبندی کو جواب دیا جائے گا، جس سے اگر اس دیوبندی کے اندر غیرت ہوگی، جو کہ دیوبندیوں میں برائے نام بھی ہوتی ہی نہیں ہے، لیکن اگر کسی طرح اس کے اندر کچھ غیرت ہوگی تو ہماری اس ویڈیو کو دیکھ لینے کے بعد آئندہ یہ ویڈیو بنانا بند کر دے گا۔ تو چلیں بلا تاخیر ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ باطل کا رد کریں گے ہم ہیں بریلی والے۔ سامعین، آپ کو یاد ہوگا اسی قسم کی ویڈیوز جو ساجد خان کوڈو دیوبندی کی ہوتی تھی، ان کے جواب میں ہمارے چینل پر یہ ویڈیو اپلوڈ کر کے حسام الحرمین میں مذکور رشید احمد گنگوہی کے اس فتوے کے متعلق تفصیلی گفتگو دلائل کے ساتھ کی گئی ہے، جسے آپ نے اگر دیکھ لیا ہے تو آپ بہت کچھ سمجھ چکے ہوں گے، اور اگر نہیں دیکھا ہے تو ڈسکرپشن میں اس ویڈیو کا لنک موجود ہے، اسے آپ ضرور دیکھ لیں۔ سامعین و ناظرین، ایک عرصے سے دیوبندی طبقہ اپنے مولویوں کے کفریہ غلاظتوں کو صاف کرنے میں ایڑی چوٹی کا زور لگاتا آ رہا ہے، مگر جن دیوبندیوں نے کفر کی گند پھیلائی، جب ان لوگوں نے مرنے سے پہلے اپنے کفر کی گند کو صاف نہیں کیا تو بعد والے دیوبندی ناک رگڑ کر مر جائیں، جیسا کہ جانے کتنے اب تک مر چکے ہیں اسی کوشش میں، تو ان کے ناک رگڑ کر مر جانے سے بھی ان دیوبندی مولویوں کے کفر کی گند کو صاف کیسے کیا جا سکتا ہے؟ لہٰذا یہ لوگ بار بار ناکام ہوتے رہے، اور بار بار ناکامی اور مایوسی کے بعد ان دیوبندیوں نے ایک شیطانی چال ابھی چند دنوں سے چلنا شروع کر دیا، اور وہ یہ ہے کہ علماء اہل سنت و جماعت سے رشید احمد گنگوہی کے وقوع کذب والے فتویٰ کو، جس کا ذکر حسام الحرمین شریف میں ہے، اس کو دکھانے کا مطالبہ کال کر کے کرنے لگے۔ حالانکہ حسام الحرمین شریف کو اگر آپ نے دیکھا ہے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حسام الحرمین شریف میں نہ تو اس فتوے کے دکھانے کا دعویٰ کیا گیا ہے اور نہ ہی پاس میں موجود ہونے کا ذکر وہاں موجود ہے، جیسا کہ آپ حسام الحرمین شریف کے صفحہ نمبر 81 اور 82 پر لکھا ہوا صاف دیکھ سکتے ہیں کہ صرف کہاں سے چھپتا رہا اس کا ذکر ہے اور اس فتوے کے دیکھنے کا ذکر ہے، کیونکہ اس وقت رشید احمد گنگوہی کا یہ فتویٰ ایسا مشہور تھا اور اتنا مشہور تھا کہ دیکھنے دکھانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو پھر دکھانے کا دعویٰ کیوں کیا جائے؟ یہی وجہ ہے کہ حسام الحرمین شریف کے جواب میں دیوبندیوں کی طرف سے المہند علی المفند نامی کتاب شائع کی گئی، مگر اس میں بھی اس فتوے کو دکھانے کا مطالبہ اس وقت بھی نہیں کیا گیا، اور نہ ہی اس وقت کے کسی دیوبندی میں اتنی ہمت بلکہ اتنا خون ہی نہیں تھا ان دیوبندیوں کے جسم میں کہ اس فتوے کو دکھانے کا مطالبہ کر کے اپنا منہ کالا کرواتے۔ حتیٰ کہ اس وقت خود رشید احمد گنگوہی زندہ تھا، کئی سال تک زندہ رہا، اس نے بھی جب تک زندہ رہا ایک بار بھی اپنے اس فتوے سے انکار نہیں کیا، اور نہ ہی کسی اور دیوبندی نے انکار کیا اس وقت کہ یہ رشید احمد گنگوہی کا فتویٰ نہیں ہے۔ تحریر بھی اگر رشید احمد گنگوہی کے فتوے سے ملائی جاتی تو تحریر بھی مل جاتی، تو اس طرح چاہ کر بھی دیوبندی اس فتوے سے انکار نہیں کر سکتے تھے، اس لیے اس وقت کسی بھی دیوبندی نے یہ نہیں کہا کہ یہ فتویٰ رشید احمد گنگوہی نے نہیں دیا، یا پھر رشید احمد گنگوہی نے خود بھی ایک بار بھی اپنی پوری زندگی میں اس فتوے سے انکار نہیں کیا، اور نہ ہی کبھی کہا کہ یہ فتویٰ میرا لکھا ہوا نہیں ہے بلکہ کسی اور کا لکھا ہوا ہے۔ رشید احمد گنگوہی نے بھی یہ نہیں کہا، جبکہ ہر انصاف پسند انسان سمجھ سکتا ہے کہ یہ مطالبہ یعنی فتویٰ دکھانے کا مطالبہ دراصل اس وقت کے مولویوں کو کرنا چاہیے اور خود رشید احمد گنگوہی کو کرنا چاہیے، یا کم سے کم اپنے اس فتوے سے
رشید احمد گنگوہی کو انکار کرنا چاہیے تھا اگر واقعی اس نے وہ فتویٰ نہیں لکھا ہوتا، لیکن جب اس نے لکھا ہی تھا ایسا تو پھر انکار کس لیے کرتا؟ اس لیے مرتے مر گیا رشید احمد گنگوہی، لیکن مرتے دم تک اپنے اس فتوے سے انکار نہیں کیا جس فتوے کا ذکر حسام الحرمین شریف میں کیا گیا ہے۔ مگر اب جب کہ 100 سال سے زائد ہو چکے ہیں، دیوبندیوں نے اپنے نادان دل کو سمجھانے کے لیے اور دیوبندیوں کو بیوقوف بنانے کا آسان راستہ اختیار کرتے ہوئے یہ شور مچانا شروع کر دیا کہ وہ فتویٰ کہاں ہے، وہ فتویٰ مجھے دکھاؤ۔ واہ جیو دیوبندیوں جیو، اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوچی، ایسے ہی موقع پر یہ محاورہ کہا گیا ہوگا۔ سامعین، بات کچھ زیادہ ہی طویل ہو گئی ہے، میرے خیال سے بات آپ کو سمجھ میں آ چکی ہوگی کہ سارا معاملہ صرف اور صرف چال بازی پر ہے کہ دیوبندی علماء ساری زندگی اپنے چاروں مولویوں کے کفر کی گند کو صاف کرنے کی کوشش کرتے رہے، کرتے کرتے کتنے دیوبندی مر گئے، لیکن کفر کی گندگی کو وہ لوگ صاف نہ کر پائے، تو اب کے دیوبندیوں نے یہ شیطانی چال چلنا شروع کر دیا کہ اب مجھے وہ فتویٰ دکھاؤ، جبکہ جس وقت کہنا چاہیے تھا اس وقت سارے دیوبندیوں کے منہ میں لقوہ مارے ہوا تھا، کسی کے منہ میں زبان نہیں تھی، کسی کے جسم میں جان نہیں تھی کہ کوئی ایک بھی دیوبندی کہتا کہ مجھے وہ فتویٰ دکھاؤ، لیکن اس وقت کسی نے نہیں کہا۔ لیکن اب 100 سال سے بھی زائد ہو جانے کے بعد ان لنگڑے لولے دیوبندیوں نے یہ مطالبہ کرنا شروع کر دیا تاکہ اپنے آپ کو اور لوگوں کو بیوقوف بنایا جا سکے کہ یہ فتویٰ کہیں ہے ہی نہیں بلکہ یہ جھوٹا فتویٰ ہے، حالانکہ ہر عقل مند انسان تھوڑی سی عقل لگائے گا تو آسانی سے ساری بات کو سمجھ سکتا ہے۔ بہرحال سامعین، بات کچھ زیادہ ہی طویل ہو گئی، آئیے سب سے پہلے آپ یہ جان لیجئے کہ اس دیوبندی کو میں نے بھٹیارن کا بیٹا کیوں کہا۔ دراصل سامعین، بات یہ ہے کہ ساجد خان کوڈو دیوبندی نے اپنی اس ویڈیو میں حضرت علامہ سید ذوالفقار شاہ گیلانی صاحب کو بھٹیارن کا بیٹا کہا، حالانکہ یہ سید صاحب ہیں، لیکن ان کے بارے میں دیکھیں تھمنیل پر تو بھٹیارن کے بیٹے لکھا ہی ہے، ویڈیو میں بھی ساجد خان کوڈو دیوبندی نے ان کو بھٹیارن کا بیٹا کہا ہے، بلکہ اس سے زیادہ کہا ہے، لہٰذا ملاحظہ فرمائیں ساجد خان کوڈو دیوبندی کی یہ ویڈیو۔ یہ بھٹیارن کا بیٹا تو ہو سکتا ہے، نکڑ پر بیٹھ کر بادام اور اخروٹ بیچنے والے جو رانگڑے ہیں یہ اس کی اولاد تو ہو سکتا ہے، کسی سید کی اولاد نہیں ہے۔ تو سامعین، بقول ساجد خان کوڈو دیوبندی کے یہ عبد الرحمن دیوبندی بھٹیارن کا بیٹا تو ہو سکتا ہے، نکڑ پر بیٹھ کر بادام اخروٹ بیچنے والی کا بیٹا تو ہو سکتا ہے، لیکن کسی سید کی اولاد نہیں ہو سکتا۔ اب سامعین، یہ بھٹیارن اور رانگڑ کا بیٹا عبد الرحمن دیوبندی کی یہ ویڈیو، بلکہ یوں کہیں کال ریکارڈنگ، آپ حضرات ملاحظہ فرمائیں، پھر اس کی حیثیت کیا ہے یہ بھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ حضرت 2 منٹ اگر آپ کے پاس ہو تو میں ایک مسئلہ پوچھ لوں۔ آپ کون، کہاں سے؟ میرا ایک سوال کا آپ نے جواب جی جی معذرت خواہ ہوں، میں سید عبد الرحمن بات کر رہا ہوں، کرناٹکا بنگلور سے۔ اچھا، بنگلور سے، جی فرمائیں۔ جی حضرت، یہ حسام الحرمین تھی میرے پاس، ہاں، اس میں لکھا ہے وَقَدْ رَأَيْتُهَا بِخَطِّهِ وَخَاتِمِهِ بِعَيْنَيَّ وَخَطُّبِيَتْ مِرَارًا فِي بُمْبَيْ وَغَيْرِهَا مَعَ رَدِّهَا أَنَّمَا يُكَذِّبُ اللَّهُ تَعَالَى بِالْفِعْلِ وَيُصَرِّحُ أَنَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قَدْ كَذَبَ صَدَرَتْ مِنْهُ هَذِهِ الْعَزِيمَةُ فَلَا تُنْسُبُهُ إِلَى فِسْقٍ فَضْلًا عَنْ ضَلَالٍ فَضْلًا عَنْ كُفْرٍ۔ تو یہ فتویٰ کہاں ملے گا حضرت؟ سنا اپنے سامعین، اس بھٹیارن کے بیٹے اخروٹ اور بادام نکڑ پر بیچنے والی کے بیٹے عبد الرحمن دیوبندی نے حسام الحرمین شریف کی عربی عبارت پڑھ کر سنایا ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس بھٹیارن کے بیٹے کو عربی زبان پر بھی دسترس حاصل ہے، مگر حقیقت اس کے برعکس ہے۔ جی ہاں، حقیقت یہ نہیں ہے جو اس نے دکھائی ہے، بلکہ حقیقت کچھ اور ہی ہے۔ بطور ثبوت علامہ زبیر رضا امجدی صاحب سے ایک کال پر اسی بھٹیارن کے بیٹے عبد الرحمن دیوبندی کی گفتگو ملاحظہ فرمائیں، اور اس بھٹیارن کے بیٹے عبد الرحمن دیوبندی کی عربی اور اردو کی بے چارگی اور اس کی زبان بلکہ اس کی جہالت کی آوارگی کا تماشا دیکھیں۔ ہلو جی خیریت سے ہیں حضرت؟ الحمدللہ، دعا شامل ہے۔ یہ ہو گئے، یہ کیا کہتے ہیں، عید ہو گئی آپ کی؟ ہاں ماشاءاللہ، عید ہو گئی۔ یہ آپ کی کسی ایک آپ کے یوٹیوب چینل سے کسی نے بھیجا ہے مجھے اسکرین شاٹ، اچھا، اس میں لکھا ہے نحمدہ ونصلی نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پھر سے پڑھیے، کیا برادران لکھا ہے؟ اہل سنت، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما پھر سے بعد۔ پڑھیے، پھر سے پڑھیے۔ نحمدہ ونصلی
وَنُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ اچھا أَمَّا نسلی، بَعْدُ. سنیے نسلی کے بعد کیا لکھا ہے؟ نسلی کے بعد نسلمو بول رہا ہوں نا میں، نسلمو علی اچھا رسولہ الکریم اما یہ بعد. یہ برادران نسلموں کا معنی کیا ہے؟ ارے مانا چھوڑیے، میں جو تحریر آئی ہے وہ پڑھ رہا ہوں، کیا آپ کی ہی ہے یہ دیکھ لیجئے، کنفرم ہاں کیجئے. ہاں تحریر برادران میری ہے اہل سنت، اس وقت آپ حضرات سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر دیکھ رہے ہوں گے کہ وہابی دیوبندیہ امام اہل کیا سنت پڑھے کیا اعلی پڑھے؟ حضرت سنیے غلط پڑھ رہے ہیں آپ. کیا ہے؟ دیکھ رہے ہوں گے کی، اس کے بعد کیا ہے؟ دیکھ رہے ہوں گے کہ وہابیہ دیوبندیہ یہ امام کہاں لکھا اہل ہوا ہے؟ سنت سنیے ارے آپ اعلی کو اردو، حضرت. ارے سنیے جی، اردو پڑھنا کیا آپ کو سنی؟ نہیں آ رہا ہے کیا لکھا ہے یہاں پہ؟ دیکھیے، آپ کو. وہابیہ ہاں ہاں دیوبندیہ یہ کہاں نہیں لکھا ہوا لکھا ہے؟ ہے، نہیں لکھا ہے. آپ کو اردو پڑھنا نہیں آتا ہے اور چلے ہیں آپ جو ہے مجھ سے بات کرنے کے لیے. ارے بھائی میں بات کہاں کر رہا ہوں، میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ کا یہ آیا ہے یا نہیں آیا ہے، میں نہیں بات کہاں بھائی کر یہ رہا تو ہوں. سنیے، یہ ہاں، بتائیے کہ آپ کیا ہیں، عالم ہیں یا ایسے ہی؟ میں تو آپ کو کوئی دعویٰ نہیں کیا کہ میں آپ کے لیے عالم ہوں یا کچھ بھی ہوں. نہیں نہیں، آپ کو اردو پڑھنا نہیں آ رہا ہے اصل میں. آپ کون بول رہے ہیں؟ اپنا نام بتائیں ذرا. میں عبد الرحمان بات کر رہا ہوں، اچھا عبد ماڈریٹر. الرحمان، جو پہلے ہاں بات ہوئی تھی میری. ہاں، ماڈریٹر. تو ایک بار پھر سے پڑھیے، آپ اردو نہیں پڑھ پا رہے ہیں. ارے بھائی میں تو کہہ دیا کہ میں عالم نہیں ہوں، ہے نا. اچھا عالم نہیں ہے. ہاں بول دیا تھا میں نے، آپ کو پہلے ہی بول دیا ہے. حافظ ہیں؟ حافظ کی وہ بھی نہ نہیں ہے. نہ نہ، حافظ بھی نہیں. چلیے خیر، تب تو جس طرح بھی پڑھیں کوئی دقت نہیں ہے. جس طرح بھی کہا ہے پڑھے حضرت، آپ اصلاح کریں نا، یہاں پر ٹوکے نا کہ بھائی آپ یہاں غلط پڑھ رہے ہیں، اس کا صحیح مطلب بتائیے. نہیں نہیں، اب کیا ہاں، ضرورت پڑی ہے ٹوکنے کی، آپ پھر پڑھتے جائیے. دلیل. تو سامعین، اب تو آپ پر واضح ہو ہی چکا ہوگا کہ اس بھٹیارن کے بیٹے عبد الرحمن دیوبندی نے کیسے حسام الحرمین شریف کی عربی عبارت پڑھ کر سنائی ہوگی. اب آئیے بات کرتے ہیں اس کے سوال یعنی رشید احمد گنگوہی کے فتویٰ کے تعلق سے. اس نے اس فتویٰ کے بارے میں پوچھا کہاں ملے گا. فون کال پر اس بھٹیارن کے بیٹے نے یہی سوال کیا ہے کہ یہ فتویٰ کہاں ملے گا. اس کا سادہ سمپل جواب یہ ہے کہ یہ فتویٰ رشید احمد گنگوہی کے اسی فتوے کے ساتھ ملے گا جس میں قادیانی کے کفر پر فتویٰ دیا ہے رشید احمد گنگوہی نے، اور وہ فتویٰ تباہ ہو کر یعنی چھپ کر شائع بھی ہو چکا ہے اور بکثرت لوگوں کے پاس موجود بھی ہے، جس کا ذکر دیوبندیوں کے عقیدے کی مستند کتاب المحند علی المفند میں ہے. دیکھیں اس کتاب کے صفحہ نمبر 128 پر کیا لکھا ہوا ہے. یہاں لکھا ہے، جیسا کہ آپ خود بھی پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، کہ قادیانی کے کافر ہونے کے بارے میں ہمارے شیخ مولانا رشید احمد گنگوہی کا فتویٰ تباہ ہو کر معروف ہو چکا ہے، جو کہ کئی لوگوں کے پاس موجود بھی ہے. اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں. جبکہ سامعین، المحند ہی کے اس نسخے کے صفحہ نمبر 147 پر دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے. لکھا ہے کہ قادیانی کے کافر ہونے کی بابت ہمارے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کا فتویٰ تو تباہ ہو کر شائع بھی ہو چکا ہے، بکثرت لوگوں کے پاس موجود ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں. اسی طرح المحند کے اس نسخہ میں بھی لکھا ہوا ہے. لہٰذا اب تمام دیوبندیوں کو، چاہے وہ ساجد خان کوڈو دیوبندی ہو یا یہ بھٹیارن کا بیٹا عبد الرحمن دیوبندی یا کوئی اور دیوبندی، ان سب کو چاہیے کہ علماء اہل سنت و جماعت کے پاس اب فون کال کرنا بند کر دے اور اپنے دیوبندی دین کے قائم کرنے والے رشید احمد گنگوہی کا تباہ ہو کر شائع کیا جا چکا وہ فتویٰ تلاش کرے جو بقول خلیل احمد امبیٹوی کے بکثرت لوگوں کے پاس موجود ہے اور ڈھکی چھپی بھی نہیں ہے. اسی کے ساتھ حسام الحرمین شریف میں بھی مذکور فتویٰ بھی مل جائے گا، اور بالفرض اگر اس کتاب میں نہ ملے تو چند اور کتابیں بھی ہیں جن میں رشید احمد گنگوہی کا یہ فتویٰ موجود ہے. ان کتابوں کا نام بعد میں بتائیں گے، یعنی کسی اور ویڈیو میں بتائیں گے اگر ضرورت پڑی تو. لیکن پہلے اپنے عقیدے کی مستند کتاب المحند میں رشید احمد گنگوہی کے جس فتوے کو تباہ ہو کر شائع ہونے اور بکثرت لوگوں کے پاس ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے، اس فتویٰ کو یہ دیوبندی لوگ تلاش کر کے لائیں. اور اگر نہیں لا سکتے، بلکہ یقیناً نہیں لا سکتے، تو اب کسی بھی سنی عالم سے تم دیوبندی مت پوچھنا کال کر کے یا براہ راست کہ وہ فتویٰ کہاں ہے دکھاؤ. میں نے آج بتا دیا کہ وہ فتویٰ تم لوگوں کو کہاں ملے گا. سامعین، باتیں تو ابھی اور بھی ہیں، مگر اس ویڈیو میں اتنے ہی پہ بس کرتا ہوں، لیکن مزید ضرورت پڑی تو دوسری ویڈیو میں بات ہوگی اسی تعلق سے. تو اب آپ کو اس ویڈیو کے بارے میں کچھ کہنا ہو
تو کمنٹ باکس میں لکھ کر سینڈ کر دیں، اور ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کرنا نہ بھولیں، بلکہ خوب اس ویڈیو کو شیئر کر دیں اور ان دیوبندیوں تک تو لازمی پہنچا دیں جو علماء کرام کو کال کر کے یہ رشید احمد گنگوہی کے فتویٰ کے بارے میں پوچھتے رہتے ہیں، تاکہ وہ کال کرنا بند کر کے اپنی خانہ تلاشی کرے اور رشید احمد گنگوہی کا وہ فتویٰ تلاش کر کے لائے جو چھپ کر شائع ہو چکا ہے اور بکثرت لوگوں کے پاس موجود ہونے کا دعویٰ دیوبندیوں کے عقیدے کی مستند کتاب المہند میں کیا گیا ہے۔ اس لیے سامعین و ناظرین، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ حضرات شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔